الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله
اللہ جل وعلا بزرگ و برتر کی ذات کے لیے انگنت تعالیٰ درود و سلام ہوں امام المرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین رحمت للعالمین آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر برادران اسلام اور معززات مکرمات پردہ نشین ماؤں بہن بیٹیوں، آج امت مسلمہ ذلت و رسوائی کی چکی کے اندر پس رہی ہے، اور زوال اس امت کا مقدر بن چکا ہے۔ اس امت کے زوال کی کئی وجوہات ہیں جن کا ازالہ ہم کرتے نہیں، اور یہود و نصارہ اس کا فائدہ اٹھا کر امت مسلمہ کے شیرازے کو بکھیرتے نظر آ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان ملک پر ظلم ہوتا ہے تو دوسرے خاموش تماشا دیکھتے ہیں۔ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کا یہود و ہنود ملت کفر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور امت مسلمہ جن کی وجہ سے شدید نقصان اٹھا رہی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ آج رب کو ماننے والے کو پتہ ہی نہیں میرا رب کون ہے۔ اس سے اپنے خالق حقیقی کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ جو دین خالق ارض و سما نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا تھا، اس دین کے بارے میں بھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، اور جو ہمیں ہمارے خالق کی پہچان کرواتا رہا، ہمارے لیے دین اسلام کی وضاحت کرتا رہا، اس ہستی مقدس کی بھی پہچان نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں جن کو اہل کفر بھی پہچانتے ہیں، یہود و ہنود، یہود و نصارہ، مشرکین، نباتات، جمادات، انسان، حیوان، درندے، پرندے، چرند، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، تو صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یہ علم ہو جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، آپ کا کیا مقام اور آپ کی کیا عظمت اور کیا شان ہے، تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھنے والا حقیقی معنوں میں ایمان کی لذت اور مٹھاس کو پاتا ہے۔
اسی چیز کا تذکرہ کریں گے۔ انسان کو معرفت نہیں مگر کافروں کو معرفت ہے، مسلمانوں کو معرفت نہیں مگر یہودیوں اور عیسائیوں کو ہم سے زیادہ معرفت ہے۔ وہ دین کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، وہ آپ کی سیرت کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، جبکہ ہم طوطا مینا کی طرح پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو بس بکمن عمین والا حساب، اور اگر سننے بھی آئے، دین سننے کے لیے آئے ہفتے بعد، اگر خطبہ جمعہ سننے کے لیے آنا پڑ جاتا ہے تو وہ بھی ہمیں موت پڑ جاتی ہے۔ وقت پہ ہم جمعہ سننے کے لیے مسجد میں آ نہیں سکتے۔ ہمیں دین اسلام کی کیا سمجھ ہوگی؟ مساجد و مدارس میں بچوں کو ہم نہیں بھیجتے اور خود وقت پہ جمعہ کی نماز کے لیے، جمعہ کے خطبہ کے لیے نہیں آ سکتے، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا سیکھی؟ وہ ہم سے زیادہ دین کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، اس لیے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ ہم نے دین کو صرف پڑھا ہے، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حد تک۔ ہم نے صرف اس چیز کو دین سمجھ لیا کہ پیدا ہوتے ہمارے کان میں لا الہ الا اللہ کی صدا گونج چکی، محمد رسول اللہ کی صدا گونج چکی، ہم مسلمان۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جس کو اپنے خالق و مالک کی پہچان ہے، جس کو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دین کی پہچان ہے، اور اس دین کو لانے والے محمد رسول اللہ کی پہچان ہے۔ یہود اللہ کے رسول کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ابھی آپ اس دنیا میں آئے نہیں تھے، آپ کی آمد سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی نشانیاں تورات میں بھی بیان کر دی، انجیل میں بھی بیان کر دی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ یہود، یہ نصارہ اپنی اپنی کتابوں میں محمد رسول اللہ کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اور آپ کی شناخت ان کو ایسے ہے۔ سورہ بقرہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں، مجھے اور آپ سے کہا جائے اپنے بچے کو پہچانو، کیا ہم اپنے بچے کو نہیں پہچانیں گے؟ ہم لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے بھی اپنے بچے کو باہر لے آئیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، ہم نکال لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں پہچان ہے۔ یہی مثال رب العالمین نے دی ہے، فرمایا یہ میرے محبوب کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ جس طرح اولاد کو پہچاننے میں غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے میں کسی قسم کی بھول اور غلطی نہیں کر سکتے۔ ان کو پہچان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سلمہ بن سلامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کہا ہمارا قبیلہ بنو عبد الاشہر یہ مدینے میں آباد تھا، اور ہمارے قبیلے کے ساتھ ایک یہودی رہا کرتا تھا۔ ایک دن وہ یہودی ہمارے پاس آیا اور ہمارے قبیلے کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ میں وہ آ کر ہمیں درس دینا شروع ہو گیا۔ وہ ہمیں مر کر دوبارہ اٹھنے کے اوپر درس دے رہا تھا، قیامت کے دن حساب و کتاب کے بارے میں بتلا رہا تھا، نیکی اور بدی کے تولے جانے کے بارے میں وہ بتلا رہا تھا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتلا رہا تھا۔ سلمہ فرماتے ہیں کہ میری قوم کے لوگوں نے جب مجھ سے پوچھا اے فلان تجھ پہ افسوس ہو، کیا تجھے اس بات پہ یقین ہے کہ قیامت
کیا ایسا واقعہ ہی ہوگا؟ اس نے کہا ایسا ہوگا۔ کہا اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا میں اس مجلس میں سب سے چھوٹا تھا، میری عمر سب سے کم تھی۔ اس نے میری طرف اشارہ کر کے کہا اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ اس نبی کا زمانہ پائے گا کہ جس کے بعد یہ سارے کام ہوں گے۔ کہا وہ نبی آئے گا کہاں سے؟ کہا اس نے یمن اور مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا اس علاقے سے وہ نبی ہجرت کر کے یہاں مدینہ میں آئے گا۔ اس طرح اللہ کے رسول کو یہ پہچانتے تھے۔ سلمہ فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مدت کے بعد آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے فآمنا بہ، ہم اور ہماری قوم نے اللہ کے رسول پر ایمان لایا۔ وکفر بہ بغیا وعدلا، اس ظالم نے بغض کرتے ہوئے، نفرت کرتے ہوئے، عداوت رکھتے ہوئے اور حد سے بڑھتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے انکار کر دیا۔ وہ انکار کر گیا، ہم ایمان لے آئے۔ وہ صرف اس ہر دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں، آپ بنو اسماعیل سے آئے ہیں، اس لیے ہم آپ کو نہیں مانتے۔ تو یہ آپ کو پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ نصارہ کو دیکھ لیجیے، ورقہ بن نوفل، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چچا زاد بھائی تھا۔ نبی علیہ السلام پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے گھر آئے۔ دوسری وحی نازل ہوئی، آپ پھر گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ نے کہا کلا بل لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ تو غریبوں کے ماوا ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنے والے ہیں، مہمان نواز، آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ تو جن کا کوئی کمانے والا نہیں ان کو کما کر دیتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کا سہارا ہیں، بے آسراؤں کا آسرا ہیں۔ اے میرے محبوب اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، میں آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کے جاتی۔ یہ انجیل کا حافظ تھا اور انجیل کا عبرانی زبان میں ترجمہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس لے کر گئی اور اس سے کہا یہ تمہارا بھائی جو ہے اس کی بات کو سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب ورقہ نے آپ کی بات کو سنا تو کیا کہتا ہے؟ کہا یا لیتنی فیہا جزع، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا، لیتنی اکون حیا اذ یخرجک قومک، کہ جب تیری قوم تجھ کو نکالے گی اور میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں تیری مدد ضرور کروں گا۔ کہا کیا بات ہے، میری قوم مجھ کو نکالے گی؟ کہا ہاں، جو بھی یہ پیغام لے کر آیا، جس کے پاس بھی یہ فرشتہ آیا، اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ کی قوم آپ کو ضرور نکالے گی۔ اور پھر انہوں نے آپ کو نکالا، لیکن یہ اس وقت زندہ نہیں تھا، فوت ہو چکا تھا۔ لیکن ان کو پہچان تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ آپ کی ایک ایک نشانی یہ قرآن میں پاتے تھے۔ عیسائی راہب جس کا نام بحیرہ ہے، یہ ملک شام میں رہتا تھا۔ ملک شام کے قریب ہی اس نے اپنا ایک معبد بنایا ہوا تھا اور اس معبد کے اندر یہ رہا کرتا تھا، باہر کبھی نہیں آتا تھا۔ قریش تجارت کی غرض سے جب جاتے تو اس کے معبد کے قریب ڈیرا ڈال لیا کرتے اور وہاں آرام کرتے۔ حضرت ابو طالب جو نبی علیہ السلام کے چچا تھے، وہ آپ کو ایک دفعہ اپنے ساتھ لینے گئے۔ آپ ابھی لڑکپن کے دنوں میں تھے، جوانی کے دنوں میں بھی نہیں تھے، ابھی آپ لڑکپن کے دنوں میں تھے کہ آپ کو اپنے ساتھ تجارت کے گن سکھانے کے لیے
ملک شام کا سفر کرتے ہیں. جب آپ اس بحیرہ راہب کے معبد کے قریب پہنچے تو اس نے اپنے معبد کی کھڑکی سے دیکھا اور اپنے معبد کے دروازے کو کھولتا ہے اور دوڑا ہوا آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پکڑ لیتا ہے. اور پھر وہاں وہ کیا کلمات کہتا ہے. قریش اس کے کلمات سن کے بڑے تعجب میں پڑ گئے. اس نے کہا ہذا سید العالمین، یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ پوری کائنات تمام جہانوں کا سردار ہے. ہذا رسول رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب اللہ جل شانہ کا رسول ہے، اس کا پیغمبر ہے. یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، میرا اللہ اس کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے مبعوث کرے گا. یہ اس بحیرہ راہب نے کہا. اور آگے سے قریش کے جو بزرگ تھے، قریش کے جو بڑے تھے، فقال له اشخاص من قریش ما علمک، کہنے لگے تیرا اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا علم رکھتا ہے تو اس کے بارے میں. فقال انکم حین اشرفتم من العقبہ، فرمایا جب تم ان گھاٹیوں سے اتر رہے تھے، ان اونچائیوں سے نیچے کی طرف آ رہے تھے، لم یبق شجر ولا حجر الا خر ساجدا، میں نے دیکھا ہر طرف اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہا تھا، ہر پتھر ان کو جھک کے سلام کر رہا تھا. کہا ولا یسجدان الا لنبی، یہ کسی نبی کے علاوہ جھکتے نہیں ہیں، یہ نبی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو سلام پیش کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرتے ہیں. تو یہ ایک بحیرہ راہب جو عیسائی تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کروا رہا ہے کہ یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے اور رب العالمین کے رسول ہیں جنہیں اللہ رحمت للعالمین بنا کے مبعوث کرے گا. اور آگے پھر اس نے کیا کہا، آج پورے اس قافلے کی دعوت میری طرف سے ہے. اور پھر وہ لے کر گیا اور قریشیوں سے کہتا ہے میں نے ان کو اس چیز سے بھی پہچانا ہے کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک سیب کی طرح ابری ہوئی جگہ ہے جسے ہم مہر نبوت کہتے ہیں، اور وہ ان کے ہے. وہاں سے میں نے پہچانا ہے کہ یہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں. تو ایک عیسائی راہب کو یہ علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر وہ کیا کہتا ہے، اے ابو طالب اگر یہ شام کی زمین میں چلا گیا تو شام کے یہودی اس کے انتظار میں ہیں اور وہ اس کو وہیں پہ قتل کر دیں گے. میں تم کو کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تو اس کو یہاں سے آگے لے کے جائے، بلکہ اس کو یہاں سے واپس بھیج. تو پھر اس کے اصرار پر ابو طالب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شام میں لے کے نہیں گئے بلکہ وہیں سے واپس روانہ کر دیا. تو ایک عیسائی کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں مگر علم نہیں ہے، تو آج کے مسلمان کو علم نہیں ہے، پڑھتا ہے محمد رسول اللہ لیکن اس کو محمد رسول اللہ کی رسالت کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے. شاہ روم ہرقل، نبی علیہ السلام کا خط اس کے پاس پہنچتا ہے. لے کے جانے والے دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خط لے کر پہنچے. خط میں کیا ہے، السلام علی من اتبع الہدی من محمد رسول اللہ الی شاہ روم ہرقل کی طرف محمد رسول اللہ کی طرف سے پیغام ہے. سلام اس پر ہے جس نے ہدایت کی پیروی کی ہے. اسلام قبول کر لو، امن میں آ جاؤ گے، اللہ تمہیں امن دے دے گا اور تیری حکومت قائم اور دائم رہ سکتی ہے اگر تو اسلام قبول کر لے. اس نے وہ خط پڑھا. خط پڑھنے کے بعد اپنے سرداروں سے کہتا ہے ملک شام اور اس شہر کے اندر اگر کوئی قافلہ حجاز سے آیا ہوا ہے تو اس کو میرے پاس لے کے آؤ. ان دنوں ابو سفیان جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہاں گئے ہوئے تھے تجارتی قافلے کو لے کر. ان کو لا کر شاہ روم ہرقل کے سامنے بٹھا دیا گیا. وہ چند ایک سوالات کرتا ہے اور سوالوں کے بعد جو وہ تجزیہ کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے تجھ سے پوچھا اس کا نسب کیا ہے تو تو نے کہا ہوا فینا ذو نسبی، وہ ہم میں اچھے خاندان والا ہے، اس کا نسب اچھا ہے، وہ
کہا پھر میں نے تجھ سے پوچھا کیا اس کے خاندان میں پہلے کبھی کسی نے نبوت کا اعلان کیا؟ تو نے کہا نہیں۔ پھر میں نے پوچھا کبھی اس نے زندگی میں جھوٹ بولا؟ تو نے کہا نہیں۔ تو پھر میں نے پوچھا کیا اس کے پیروکار کمزور لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ تو نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ میں نے پوچھا پھر اس کے پیروکاروں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میں نے پوچھا کوئی اس کے دین پر آ کر واپس اس کے دین سے مرتد ہوا؟ تو نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا کبھی تمہارے ساتھ اس نے وعدہ کیا ہو تو اس وعدے کو توڑ دیا ہو، عہد شکنی کی ہو؟ تو نے کہا نہیں۔ پھر یاد رکھو یہ کہنے والا کون؟ اس وقت کی سپر پاور طاقت، جیسے آج امریکہ ہے، اس وقت کی سپر طاقت تھی یہ۔ اس وقت وہ کہنے لگا، وہ روم کا بادشاہ کیا کہتا ہے؟ وَقَذَلِكَ الرُّسُلُ، یہی رسول ہیں۔ رسولوں کی پہچان یہی ہے کہ ان کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، ان کے علاوہ کوئی ایسی صفت نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے جو رسولوں میں نہ ہو۔ یہ تمام کی تمام خوبیاں اللہ کے رسولوں میں ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ طریق ساز کلمات کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کاش کہ میری اس تک رسائی ہو اور میں اس کے قدموں کو دھو کر پیوں، میں اس کے قدموں میں بیٹھوں اور اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کروں۔ اس قدر یہ پہچانتے ہیں اللہ کے رسول کو۔ اگر پہچان نہیں ہے، معرفت نہیں ہے تو ہمیں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ بھی جب تنہائیوں میں بیٹھتے تو کہتے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ہی اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ صرف ضد اور ہر دھرمی کی وجہ سے اپنی نام کو بچانے کی خاطر ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، آپ کی بات کو نہیں مانا کہ آپ کے پیروکار جو ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے جو ہیں، یہ غربا لوگ ہیں، مساکین لوگ ہیں، اب کیا ہم سردار ہو کر ان کے ساتھ بیٹھیں؟ اس وجہ سے یہ لوگ اور قوم کے تانوں کی وجہ سے یہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا۔ ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو آپ ان کے کان میں کہہ رہے تھے قل لا الہ الا اللہ فی عذنی یا عمی، اے میرے چچا میرے کان میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ دو، احاجک عند اللہ، میں رب کے ہاں آپ کے لیے جھگڑوں گا، آپ کے لیے وکالت کروں گا، آپ کی سفارش کر کے آپ کو جنت لے کر دوں گا، ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے۔ تو آپ کے چچا نے آگے سے جو جواب دیا وہ یہ تھا لولا ان تعیرنی، لولا ان تعیرنی قریش، اگر مجھے قریش کی آڑ جو ہے یہ نہ ہوتی تو میں تیرا کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ مجھ کو ان کی یہ بات تڑپا دیتی ہے، ان کی باتیں یہ کہہ دیتی ہیں کہ کہیں تو اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ نہ دینا، اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ کے اس دنیا سے نہ چلے جانا۔ ان کے تانوں کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں۔ کائفتت النار علی الآر، آج میں جہنم کی آگ کو اس آگ کے اوپر ترجیح دے رہا ہوں۔ پہچان تھی اس کو کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، ساری زندگی اللہ کے رسول کا دفاع کرتا رہا، لیکن اس بدبخت نے ایک مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ سچے دل سے نہیں پڑھا۔ اگر پڑھ دیتا تو اللہ کے رسول اس کی سفارش کرتے اور اس کی مغفرت ہو جاتی۔ اس نے اسلام کے لیے قربانیاں بھی پیش کی ہیں، محمد رسول اللہ کے دفاع کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس کا یہ سارا کچھ فضول ہے کیونکہ اس نے کلمہ طیبہ کو اپنی زبان سے ادا نہیں کیا ہے۔ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، عمل سے واضح کرنا، یہ ایمان ہے، یہ پہچان ہے۔ ہمیں بھی ایسی پہچان ہونی چاہیے۔ ہم بھی صرف زبان سے پڑھتے ہیں، جب باری آتی ہے شادی کرنے کی تو پھر ہم ہندوانہ رسموں کو چھوڑتے نہیں، جب باری آتی ہے فوتیوں کی تو ہم کوئی بدعت چھوڑتے نہیں۔ کوئی زندگی کا موقع ایسا نہیں ہے جہاں ہم اللہ کے نبی کی سنت کے لیے سٹینڈ ہو جائیں، کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہر موقع پر سنت کو پیچھے کر کے کبھی بیادری کو آگے کر دیا، کبھی بڑوں کو آگے کر دیا، کبھی اپنے علماء کو آگے کر دیا، اور کبھی اپنی ناک بچانے کے لیے ہم
یہ سارا کچھ کرتے ہیں. یہی ابو طالب نے کیا تھا اپنی نام کو بچانے کے لیے. ان کے تانوں کو سننے کی بجائے کہ یہ مجھے تانے دیں گے، اس وجہ سے اس نے جہنم کی آگ کو برداشت کر لیا، مگر اسلام کی سچی اور سچی دعوت کو قبول نہ کیا. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کی پہچان کریں کہ اللہ کے رسول کون ہیں. منافقین کو پہچان ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. سورہ منافقین منافقون اٹھائیے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. آگے اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک قسمیں اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کو پہچان ہے، لیکن بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے کہ ہم نے مدینہ کا امیر بننا تھا، میں نے مدینہ کا امیر ہونا تھا، مجھے مدینہ کی وزارت ملنی تھی، اب محمد آگے صلی اللہ علیہ وسلم میری وزارت ہاتھ سے چھن گئی، میری کرسی میرے ہاتھ میرے نیچے سے نکل گئی، میں بغیر کرسی کے رہ گیا، اب میری وہ ویلیو نہیں رہی. اس حسد کی وجہ سے وہ منافق کے اوپر اتر آیا، لیکن حقیقت میں اسے علم تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. آپ کی مجلس میں آتا تو کھڑے ہو کے کہتا اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ان کو پہچان ہے، نہیں پہچان تو آج ہمیں پہچان کی ہے. انسانوں کو تو، ان کافروں کو تو، ان رب کے باغیوں کو تو پہچان ہے. پہچان نہیں ہے تو صرف مسلمان کو پہچان کی ہے. آج سے کچھ سال قبل ایک انٹرویو سنا جو میں قائد کے اوپر، حضرت جو قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا دن تھا 25 ستمبر، اس دن وہ انٹرویو لے رہا تھا. وہ کسی سے پوچھتا ہے یہ قائد اعظم کون ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہمارے نبی ہیں. وہ کہتا ہے آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح. کوئی کہتا ہے آپ کے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ علامہ اقبال ہے. علم ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کون ہیں، اور کلمہ پڑھتا ہے تو کلمہ پڑھتے ہوئے بھی کلمہ بھی غلط پڑھتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، نبی کا نام سیدھا پڑھنا نہیں آتا، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. یہ ہماری مسلمانی ہے. ہمیں اللہ کے نبی کا نام نہیں آتا، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ کافر آپ کی ایک ایک حدیث پر، آپ کی ایک ایک بات کے اوپر ریسرچ کر کے اس بات پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ نے آج سے 1400 سال قبل جو کہا تھا سچ کہا تھا، حق کہا تھا. آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں. صرف عداوت، بغض اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ اسلام قبول نہیں کرتے. ایک انگریز رائٹر تھا جس نے کتاب لکھی دا 100، دنیا کی 100 شخصیات کے اوپر وہ کتاب تھی کہ دنیا میں بہترین یہ 100 شخصیات میں نے پائی ہیں، اور ان میں سب سے پہلا نمبر اس نے جس کو دیا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا دنیا میں بڑے بڑے انقلاب لانے والے ہیں اور ان کی زندگیاں خون سے لطمت ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت میں صرف 279 لوگ شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے 23 سالہ دور نبوت میں جنگیں بھی لڑی ہیں، قتال بھی کیا ہے، اور دعوت و تبلیغ کا کام کر کے جو انقلاب برپا کیا ہے کہ 23 سال کے عرصے کے بعد اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے 1,44,000 لوگ تھے، اور اس کے بعد کبھی اس کی تعداد کم نہیں ہوئی. آج تک بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ 1.5 ارب سے تجاوز کر چکے ہیں. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کو کافر پہچانتا ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں پہچانتا. جن کو پتھر پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جنہیں درخت پہچانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. نبی علیہ السلام ایک سفر میں تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی وہاں سے گزر رہا تھا. آپ نے اسے بلایا اور کہا کیا تجھے کوئی خیر کی بات بتلاؤں؟ تو اس دیہاتی نے آگے سے جواب دیا وہ خیر کی خبر کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قل لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ پڑھ، اللہ کے رب ہونے کی گواہی دے، محمد رسول اللہ میرے نبی ہونے کی گواہی دے. تو وہ کہتا ہے آپ کے علاوہ اور
اقرار کر لوں گا۔ آپ نے کیکر کے درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا ادھر آؤ۔ وہ درخت زمین کو چیرتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ درخت کو پہچان تھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف فرما تھے، ایک بندہ آتا ہے، آ کے کہا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اس بات پہ کون گواہی دیتا ہے آپ کے علاوہ، آپ کے ساتھیوں کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا کس کی گواہی چاہتے ہو؟ کس کی گواہی چاہتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا وہ کھجور کا بوچھا جو ہے وہ نیچے آئے اور میں اس کو اپنے سامنے پاؤں اور پھر وہ کہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، میں مانوں گا۔ آپ نے اس درخت کے خوشے کی طرف اشارہ کیا، وہ وہاں سے آیا آپ کے قریب اور آپ کے رسول ہونے کی گواہی دی اور چلا گیا، اور وہ ایمان لے آیا۔ درخت کے خوشے کو پتا ہے، پھل کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نہیں پتا تو آج کے مسلمان کو نہیں پتا میرا رسول کون ہے۔ پتھروں کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے انی لعارف بحجر من مکہ، میں مکہ میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ ابھی مجھے نبوت نہیں ملی تھی، ابھی مجھے اللہ کا رسول نہیں بنایا گیا تھا، کہ وہ جب میں اس پتھر کے پاس سے گزرتا تو وہ کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ ایک پتھر کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پہاڑوں کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام احد پہاڑ پہ کھڑے، حرکت کی احد پہاڑ نے، آپ نے اپنا پاؤں مبارک مارا اور کہا اسکت یا احد، اے احد ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی وصدیق وشہیدان، تیرے اوپر رب کا نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، دو شہید بھی ہیں، اور وہ احد پہاڑ وہیں پہ ہے۔ پتھر کو علم ہے، پہاڑ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا ہمیں احد پہاڑ سے محبت ہے اور احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ جانوروں کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، انصاریوں کے ایک باغ میں ایک اونٹ تھا جو ان کے قابو سے باہر ہو گیا، بچنا شروع کر دیا اور وہ کاٹتا جب وہ اس کے قریب جاتا، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی، آپ قریب ہوئے، حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں ہم نے کہا اللہ رسول پیچھے ہٹ جائیے، یہ بچ رہا ہے، نقصان پہنچا دے گا۔ آپ نے پیچھے ہٹ گیا۔ جب وہ اونٹ آ رہا تھا تو آپ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پھر وہ اونٹ آپ کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آپ کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا، آپ نے نکیل ڈال کے اس کو دے دی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں اللہ کے رسول، لگتا ہے اس کو علم تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا ابو بکر ان دو پتھریلے پہاڑوں کے درمیان، ان دو پہاڑوں کے درمیان مدینے کی ہر چیز جانتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں پہچانتا تو انسان نہیں پہچانتا، نہیں پہچانتا تو جن نہیں پہچانتا، پہچان ہے تو ہر چیز کو پہچان ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک ہرن کے پاس سے گزرے جس کو کسی نے باندھ کے رکھا ہوا تھا، اور وہ ہرن آپ سے کلام کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گی۔ آپ نے فرمایا کیا تو جانتی ہے من انا، میں کون ہوں؟ اس ہرن نے آگے سے جواب دیا قالت ہاں اللہ کے رسول، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے اس ہرن کو کھول دیا اور وہ گئی، اپنے بچے کو دودھ پلایا اور واپس آ گئی۔ اس مالک نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے اس ہرن کو آزاد کر دیا۔ ایک ہرن جانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو اسلام کی دعوت پیش کی تو اس نے آگے سے انکار کر دیا۔ آپ نے فرمایا
کس چیز پہ تو ایمان لائے گا؟ تیرے سامنے کون سا عمل کروں کہ تو مان لے میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کے پاس گو تھی، گو، جسے ہم اپنی زبان میں سے کہہ لیتے ہیں، نیولا کہہ لیجیے، اس قسم کی ایک جانور ہے جو ریگستان میں زیادہ پایا جاتا ہے، ہم لوگ اس کو کھاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ گو کلام کرے کیا تو پھر اس پہ ایمان نہیں آئے گا؟ کہا ہاں اللہ کے رسول اگر یہ کہہ دے تو میں مان لوں گا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم سے کلام کر اور بتا میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں اس ذات کے ساتھ کلام کرتی ہوں جس ذات نے موسیٰ کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، اور اس ذات کے حکم سے کلام کرتی ہوں جس نے آپ کو اپنا رسول بنا کے مبعوث کیا۔ ایک گو کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، درندوں کو علم ہے، بھیڑیوں کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مدینہ کے قریب ایک بندہ اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور وہ بکریاں چراتے چراتے اس کی بکریوں پر ایک بھیڑیے نے حملہ کر دیا، اور وہ اس کی بکری کو لے کر بھاگا، اور وہ پیچھے بھاگتا ہے اور اس سے اپنی بکری کو چھڑوا لیتا ہے۔ اب وہ آگے سے کلام کرتا ہے، وہ بھیڑیا اس بکریوں کے چرواہے سے مخاطب ہو کے کیا کہتا ہے؟ الا تتق اللہ تنزع منی رزقا ساقہ اللہ لی، اور اللہ سے ڈر جا، یہ رزق رب نے میرے لیے لکھا تھا، تو مجھ سے چھین کے لے جا رہا ہے۔ وہ آگے سے بڑا پریشان ہوا، اور اس نے کہا بھیڑیا آگے کلام کر رہا۔ اس نے کہا یہ کون سی تعجب کی بات ہے؟ الا اخبرک بأعجب من ذلك من محمد صلی اللہ علیہ وسلم یسرب یخبر الناس بأنباء ما قد سبق۔ میں تو تجھے اس سے بڑی تعجب کی بات بتاتا ہوں، مدینہ میں محمد نامی ایک آدمی ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو گزرے ہوئے وقت کی خبریں دے رہا ہے۔ وہ سارے کام چھوڑ کے مدینہ میں آیا اور نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، آپ اس کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں، اور وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کیا بھیڑیے کلام کرتے ہیں؟ آج ہمارا تعجب مت کرو، قرب قیامت ایسا وقت آئے گا والذی نفسی بیدہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حتی یکلم السباع انس، یہاں تک کہ درندے انسانوں سے باتیں کریں گے۔ اور آگے آپ نے کیا فرمایا؟ اور آپ نے کہا انسان کا دستہ جو ہے، کوڑا جو ہے، اس کا جو دستہ ہے وہ بھی اس سے کلام کرے گا، اس کی بیوی کی ران جو ہے وہ بھی اس سے کلام کرے گی کہ تیرے پیچھے تیرے گھر کے اندر کیا خیانت ہوئی ہے۔ تو یہ میرے نبی ہیں کہ جنہوں نے ایک ایک چیز کی وضاحت کر دی ہے، اور ایک ایک چیز میرے نبی کو پہچانتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم بحری سفر پہ تھے، اور بحری سفر سے ہمارا جو جہاز تھا، وہ کشتی تھی، وہ ٹوٹ گئی، اور میں نے ایک پھٹے کا سہارا لے کر میں بھی کنارے میں لگتا ہوں، اور جب آگے دیکھتا ہوں تو وہ جنگل ہوتا ہے، میں جنگل میں سفر کرتا جا رہا ہوں، کیا دیکھتا ہوں میرے سامنے سے شیر آ گیا، میرے سامنے سے شیر آ گیا، اور جب میں نے دیکھا کہ اب یہاں بچنا ممکن ہی نہیں ہے، تو میں نے اس شیر کو مخاطب ہو کے کیا کہا؟ یا ابا الحارث، یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے شیر تو جان کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ کہا پھر میں نے کیا دیکھا؟ وہ شیر میرے سامنے دم ہلاتا ہوا کھڑا ہو گیا، اور پھر وہ مجھے جنگل کراس کروا کے واپس گیا، اور پورے جنگل میں مجھے کسی چیز نے نہیں چھیڑا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، اور جس جگہ ہمارا پڑاؤ ہوا وہ زہریلے جانوروں اور درندوں کا علاقہ تھا۔ کہا میں نے ایک اونچی چٹان کے اوپر کھڑے ہو کے آواز لگائی، آج یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آئے ہوئے ہیں، یہاں تم سن لو، کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے شیروں کو دیکھا، ہم نے کتوں کو دیکھا، ہم نے درندوں کو دیکھا، ہم نے سانپوں کو دیکھا،
پہچان نہیں ہے تو آج ہمیں پہچان نہیں ہے. نہیں تو اللہ کے رسول تو وہ ہیں کہ جن کو کائنات کی ایک ایک چیز پہچانتی ہے. کچھ ایسے بھی بدبخت ہیں جو ساری نشانیاں پائی جانے کے باوجود آج بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں. یہ ہے ہندو. میں نے عیسائیوں کے حوالے سے بھی بیان کیا, میں نے یہودیوں کے حوالے سے بھی بیان کیا, مشرکین کے حوالے سے بھی بیان کیا, چیلنج برین کے حوالے سے بھی بیان کیا. اب ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی کتابوں میں وہ تمام نشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں, لیکن پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں. یہ ہے ہندوؤں کی کتابیں, اور ہندوؤں کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں. وہ کیا ہیں؟ کل کی اوتار کا جو یعنی جو ان کا رہبر ہوگا سب سے بڑا, اس کا نام ہے سب انما. جیسے عربی میں جس کا عربی میں معنی کیا جائے تو اس کا معنی محمد بنتا ہے, یعنی بہت زیادہ شریف والا. دوسری نشانی یہ ہے کہ اس کے باپ کا نام وشنو ویش ہوگا, اور وشنو ویش کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. تو آپ کے باپ کا نام عبداللہ تھا. اس ہندوؤں کی مذہب میں جو ان کا رہبر و رہنما ان کا پیغمبر ہوگا, اس کی ماں کا نام سومتی ہے, سومتی یعنی امن والی, اور آپ کی ماں کا نام آمینہ تھا جس کا معنی ہے امن والی. اسی طرح پیدائش کے شہر میں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شنگل قرآن اس کا شہر ہوگا جہاں وہ پیدا ہوگا. شنگل قرآن ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے امن والا. تو مکہ کو اللہ نے بلد الامین کہا کہ یہ امن والا شہر ہے. شنگل قرآن سالم دیپ میں واقع ہوگا. تو سالم دیپ جزیرہ عرب کو کہتے ہیں. وہ ان کے برہمن محنت کے یعنی ان کے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوگا. تو عبد المطلب مکہ کے ہاں معزز سمجھا جاتا تھا, اور اس کا گھر مکہ کے تمام گھرانوں میں سب سے مذہبی گھرانہ تھا. اور وہ کہتے ہیں, اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ وہ جب پیدا ہوگا تو اس کا باپ اس کی پیدائش سے 2 ماہ قبل فوت ہو جائے گا. تو آپ کی پیدائش سے قبل آپ کے والد اس دنیا سے چل بسے. 6 سال کی عمر میں اس کی ماں اس دنیا سے جائے گی. تو آپ کی والدہ 6 سال کی عمر میں آپ کو چھوڑ کے اللہ کے پاس گئی. وہ سالم دیپ کی سیدہ سے شادی کرے گا. تو نبی علیہ السلام نے مکہ کی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی. وہ کہتے ہیں وہ ایک پہاڑی میں جا کر پرشورام سے علم حاصل کرے گا. ہندی میں پرشورام معزز فرشتے کو کہتے ہیں. تو ہمارے یہاں معزز فرشتہ جبریل ہیں. تو نبی علیہ السلام پہ پہلی وحی لے کر آئے تو سیدنا جبریل علیہ السلام. 10ویں نشانی ان کی کتابوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ اس کے آنے کا وقت وہ ہوگا جب اونٹوں اور گھوڑوں کا دور ہوگا. تو نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس وقت اونٹوں اور گھوڑوں کا دور تھا. فرمایا وہ اپنے لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلائے گا, اور اس کے شہر کے لوگ اسے وہاں سے نکال دیں گے, اور پھر وہ فاتح کی حیثیت سے دوبارہ داخل ہوگا. تو نبی علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور پھر مدینہ سے واپس مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک اڑنے والا گھوڑا ہوگا جس سے وہ شمال مشرق و مغرب کی سیر کرے گا, زمین و آسمان کی سیر کرے گا. تو نبی علیہ السلام کو معراج کی رات براق دیا گیا جو اڑتا تھا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا ایک پاؤں وہاں ہوتا تھا جہاں نظر ختم ہوتی تھی, اور دوسرا پاؤں وہاں ہوتا تھا جہاں آگے نظر ختم ہوتی. یہ نبی علیہ السلام کو اڑنے والا گھوڑا بھی دے دیا گیا. اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ جو اس کے بعد اس کے خلیفہ ہوں گے وہ 4 ہوں گے جو اس کے دین کو دنیا میں پھیلانے میں اس کی مدد کریں گے. تو نبی علیہ السلام کے بعد 4 مشہور خلیفہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں, اور ان کے بعد وہ کہتے ہیں وہ دنیا کا سردار ہوگا. تو آپ فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخرا, اس پر نبوت اور رسالت ختم ہوگی. تو آپ نے فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی, وہ خوبصورت ہوگا تو آپ سے احسن, آپ سے خوبصورت اس کائنات میں نہ آیا ہے اور نہ ہی کوئی آئے گا. وہ لکھتے ہیں کہ اس کے جسم سے خوشبو آئے گی. صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے تو رستے میں ایسے پہچانتے تھے کہ رستے کی خوشبو سے ہم سونگ کے پہچانتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے.
نبی علیہ السلام کے پسینے کو اپنی ڈبیوں میں بند کر لیتے کہ طور ادب وہ اس کو استعمال کرتے. تو یہ نبی علیہ السلام ہیں جن کو کائنات کی ایک ایک چیز پہچانتی ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پہچانیں، آپ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اور آپ جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کو سیکھیں کہ آپ کی سیرت کیا ہے. اللہ ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی سیرت کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله